الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اصول عقائد کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ایمان کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ ایمان کی تعریف کیا ہے، اقسام کیا ہیں، اس حوالے سے بات کی ہے۔ آج سمجھیں کفر کا معنی کیا ہے، کفر کی اقسام کیا ہیں، اور فتوی تکفیر میں احتیاط کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کفر کا لغوی معنی علامہ محمد عبد الرؤف بن تاج العارفین المناوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1071 ہجری التعاریف میں لکھتے ہیں: الکفر تغطیۃ ما حقہ الاظہار، جس چیز کو ظاہر کرنا ضروری ہے اس کو چھپا لینا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے پیغمبروں کی ذات، ملائکہ، آسمانی کتب، جنت اور جہنم، یعنی وہ چیزیں کہ جس کو ظاہر کرنا چاہیے اس کو چھپائیں، یہ کفر ہے۔ تو کفر کا لغوی معنی تو صرف اتنا ہے، تغطیۃ ما حق الاظہار، جس چیز کا ظاہر کرنا ضروری ہے اس کو چھپانا، یہ کفر ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، لغوی اور اصطلاحی کی مناسبت ہلکی سی بتائی ہے۔ بہرحال کفر کا لغوی معنی ہے الکفر تغطیۃ ما حق الاظہار، جس چیز کو ظاہر کرنا چاہیے اس کو چھپا لینا، یہ کفر ہے۔ کفر کا اصطلاحی اور شرعی معنی علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں تحریر فرماتے ہیں: الکفر عدم الایمان عما من شأنی، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان نہ لانا، یہی کفر ہے۔ جس چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان کو نہ ماننا، یہی کفر ہے۔ باقی کفر کی اقسام، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کفر کی تقریباً 9 اقسام بنتی ہیں۔ نمبر 1، کفر انکار، یعنی ظاہراً اور باطناً نہ ماننا، دل سے بھی تسلیم نہ کرنا، زبان سے بھی اقرار نہ کرنا، دل سے بھی قبول نہ کرنا اور زبان سے بھی قبول نہ کرنا، یہ ہے کفر انکار۔ جس طرح عام کفار ہیں، وہ دل سے بھی نہیں مانتے، زبان سے بھی اقرار نہیں کرتے، عامت الکفار۔ نمبر 2، کفر نفاق، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل سے ایمان کا انکار کرنا، جس طرح عبداللہ بن ابی ابن سلول کا کفر ہے۔ دل سے نہیں مانتے لیکن اپنی ذاتی اغراض کے لیے زبان سے قبول کر رہے ہیں، اسلام کی بات مان رہے ہیں، بظاہر نبوت پر ایمان لا رہے ہیں، کفر نفاق۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کا معنی اسلام کو ظاہر کر کے اپنے دل کے کفر کو چھپانا،
یہ انتہائی خطرناک قسم کا کفر ہے اور اس کا انجام سب سے بدتر ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جو طبقات ہوں گے ان سے سب سے نچلے طبقے پر یہی کفار ہوں گے۔ نمبر 2، نفاق عملی، دل میں ایمان موجود ہے، زبان سے بھی اسی ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن کام وہ کرتا ہے جو منافق کرتے ہیں، اس میں کچھ علامات وہ ہیں جو منافقین والی ہیں، یہ نفاق عملی ہے۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری باب علامت النفاق۔ تو ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ نفاق اعتقادی کے بارے میں یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم دنیا میں کسی بھی شخص کو نفاق اعتقادی کی بنیاد پر منافق نہیں کہہ سکتے۔ یعنی تو منافق ہے کہ تیرے دل میں کفر ہے اور زبان پر تو ایمان کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ جب پتہ چل گیا دل میں کفر ہے تو نفاق نہ رہا۔ نفاق تو تب تک ہو جب تک تمہیں پتہ نہ چلے کہ دل میں کفر ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اور یہ جو نفاق عملی ہے کہ علامات نفاق پائی جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ یہ علامات ہوں تو ہم کسی پر منافق کا فتویٰ لگائیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ علامات ہمارے اندر ہوں تو اس کو ختم کریں، یعنی یہ عادات ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کسی شخص کو دیکھیں وہ وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے تو فتویٰ لگائیں تو منافق ہے، کوئی جھوٹ بولے تو کہ منافق ہے، کوئی خیانت کرے تو کہ منافق ہے۔ احادیث میں یہ علامات نفاق بیان کرنے کا معنی یہ نہیں کہ کسی میں یہ علامت دیکھیں تو نفاق کا فتویٰ لگائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامتیں پائی جائیں تو توبہ کریں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک رکھیں۔ نمبر 3، کفر ارتداد، یعنی کوئی شخص اپنی مرضی، اپنی رضامندی، اپنی خوش دلی سے ایمان کو قبول کرے اور بعد میں اسی اسلام سے پھر جائے، انکار کر دے، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، کسے باشد کوئی مذہب کوئی دین بھی قبول کرے، تو اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام سے پھر جانا یہ کفر ہے اور اس کا نام کفر ارتداد ہے۔ جس طرح مانعین زکوٰۃ تھے، مانعین زکوٰۃ، تو یہ کفر ارتداد ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 4، کفر شرک، اللہ کو مان کر اس کی ذات یا مخصوص صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا، یعنی اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتا ہے، اللہ کی ذات کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کسی اور کے اندر بھی وہ تسلیم کرتا ہے۔ تو ایک ہے تعدد الہہ، یعنی اللہ کی ذات کو الہ مان کر کسی اور کو بھی الہ مانے، یہ بھی کفر شرک ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کو کسی اور میں تسلیم کرے، اس کو نام الہ کا نہ دے لیکن صفات الہیہ تسلیم کرے، یہ بھی کفر شرک ہے۔ جس طرح ابو جہل کا کفر تھا وہ کفر شرک تھا، مشرکین مکہ وہ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور الہ بھی مانتے تھے اور خدائی صفات اغیار کے اندر بھی وہ تسلیم کرتے تھے۔ نمبر 5، کفر کتابی،
پہلی کسی آسمانی کتاب کو ماننا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قرآن کریم کا انکار کرنا۔ یعنی ایک کافر وہ ہے جو کسی نبی کو مانتا ہی نہیں، کسی آسمانی کتاب کو مانتا ہی نہیں۔ یہ کفر کتابی وہ کفر ہے کہ تورات کو مان رہا ہے یا انجیل کو مان رہا ہے یا زبور کو مان رہا ہے، لیکن قرآن کریم کا انکار کرتا ہے۔ تو گزشتہ آسمانی کتب کو یا آسمانی کتب میں سے کسی ایک کتاب کو ماننا اور قرآن کریم کا انکار کر دینا، یہ کفر کتابی ہے، جس طرح یہود ہیں اور جس طرح نصارہ اور عیسائی ہیں۔ نمبر 6، کفر دہری یا کفر معطلی، وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا یا زمانہ کو قدیم ماننا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، جنہیں دہریہ کہتے ہیں، دہریہ، اور دہر اور زمانے کو قدیم مان رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ زمانے کا کوئی خالق ہے، کہتے ہیں زمانہ ہمیشہ سے ہے، زمانہ چل رہا ہے، زمانے میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو یہ کفر دہری یا کفر معطلی ہے۔ نمبر 7، کفر زندقہ، ایمان کا دعویٰ کر کے ضروریات دین کا صراحتاً انکار کرنا یا ایسی تعویل کرنا جو امت کے متواتر عقیدہ کے خلاف ہو۔ دو باتیں سمجھ لیں۔ کفر زندقہ میں آدمی مسلمان یعنی اسلام قبول کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن ساتھ کسی ایسی بات کا انکار کرتا ہے جو ضروریات دین میں سے ہے، جس کو مانے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عذاب قبر کا انکار کرتا ہے۔ ایک ہے قبر کے ثواب اور عذاب کی کسی نوعیت کا انکار کرنا، کسی خاص کیفیت کا انکار کرنا، اور ایک ہے ثواب و عذاب قبر کے وجود کا انکار کرنا، مانتا ہی نہیں۔ تو یہ کفر زندقہ ہے۔ یا اس ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کسی ایسے عقیدے کی جو امت میں متواتر چلا رہا ہے ایسی تعویل کرتا ہے کہ جو اس متواتر عقیدہ کے بالکل خلاف ہے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ امت کا متواتر عقیدہ ہے جس کا انکار کفر ہے۔ اب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتا ہے، جس طرح قادیانی اور مرزائی ہے، لیکن خاتم النبیین کا معنی وہ یہ کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب اگر کوئی نبی ہوگا تو آپ کے سائے میں، آپ کی برکت سے، آپ کی اتباع میں ہوگا، یعنی براہ راست اس پر وحی نہیں آئے گی بلکہ حضور کی وحی کی وجہ سے بن جائے گا۔ تعویل ہے جو باطل ہے۔ کوئی بھی ایسی تعویل انسان کرے کہ جو امت کے متواتر عقیدہ کے خلاف ہو، یہ کفر زندقہ ہے۔ نمبر 8، کفر جحود، دل سے ایمان کی حقانیت سمجھتا ہے مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا، یعنی اس کا دل تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات ہے، لیکن اس دل کی تسلیم شدہ چیز کو زبان سے اقرار نہیں کرتا، جس طرح ابلیس ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ یہ کفار ایسے ہیں کہ ان کا دل مانتا ہے کہ پیغمبر سچا ہے، لیکن زبان سے علو، تکبر، کبر کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کفر جحود ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں تو غلط فہمی دور ہو جائے۔ دیکھیں، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ تمہارے ہاں تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اقرار باللسان تو تمہارے ہاں ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اقرار باللسان نہیں کرتا تو کفر جحود ہے؟ میں یہ بات پہلے سمجھا چکا ہوں کہ
ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، لیکن بوقت ضرورت اور بوقت مطالبہ اقرار باللسان یہ فرض ہے۔ کوئی شخص بوقت مطالبہ اقرار باللسان نہ کرے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ ایمان ہے۔ ایک شخص کے بارے میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ اب اس سے مطالبہ کیا جی تیرا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے میرا وہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ بھئی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو بتا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جی جو سب کا میرا وہی ہے۔ تو اپنی زبان سے کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو کہہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو کہتا میں نہیں کہتا۔ تو یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، لیکن بوقت ضرورت اقرار لسانی شرط ہے۔ کوئی شخص دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تو یہ بھی کافر ہے۔ کفر جحود۔ نمبر 9 کفر عناد، یعنی وہ دل سے بھی حق سمجھتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے کہ حق ہے، لیکن میں قبول نہیں کرتا۔ یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، دل بھی مانتا ہے، اور زبان سے بھی کہتا ہے سچے نبی ہیں، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں اس کو قبول نہیں کرتا، ہے سچے مگر میں نہیں کرتا۔ یہ کفر عناد ہے، جس طرح خواجہ ابو طالب کا کفر ہے، جس طرح خواجہ ابو طالب کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کفر کی 9 اقسام ہیں۔ ان میں سے جو ہم نے پہلی 7 اقسام بیان کی ہیں، کفر انکار، کفر نفاق، کفر ارتداد، کفر شرک، کفر کتابی، کفر دہری اور کفر زندقہ، یہ 7 قسمیں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری، انہوں نے شرح المقاصد فی علم الکلام کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور آخری 2 قسمیں کفر جحود اور کفر عناد، خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی وفات 1352 ہجری نے بیان فرمائی ہے، جو کہ فیض الباری علی صحیح البخاری کتاب الایمان اقسام الکفر میں موجود ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ شرح المقاصد میں 7 قسمیں بیان فرمائیں۔ قد ظہر ان الکافر اسم لمن لا ایمان له، فإن أظهر الإيمان خص باسم المنافق، وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام، وإن قال بإلهين أو أكثر خص باسم المشرك لاتباع شريك في الألوهية، وإن كان متدينا ببعض الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتاب كاليهودي والنصراني، وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم الدهري، وإن كان لا يثبت الباري تعالى خص باسم المعطل، وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالاتفاق خص باسم زنديق۔ یہ 7 قسمیں۔ اور آخری 2 قسمیں کفر جحود اور کفر عناد، علامہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ أَن يَعْرِفَ الْحَقَّ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِهِ كَكُفْرِ إِبْلِيسِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، يعني كفر الجحود۔ وَأَمَّا كُفْرُ الْمُعَانَدَةِ فَهِيَ أَن يَعْرِفَ بِقَلْبِهِ وَيُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَقْبَلَ وَلَا يَتَدَيَّنَ بِهِ كَكُفْرِ أَبِي طالب۔ یہاں آخر میں بطور فائدہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ کفر کی 9 اقسام تمام کی تمام اگرچہ موجود ہیں، لیکن ہم کسی شخص کو کفر نفاق کی بنیاد پر منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہم دنیا میں کسی بھی شخص کو
کافر منکر کہہ سکتے ہیں، دنیا میں کسی بھی کافر شخص کو کافر مرتد کہہ سکتے ہیں، کافر مشرک کہہ سکتے ہیں، کافر کتابی اہل کتاب کہہ سکتے ہیں، کافر معطلی کہہ سکتے ہیں، کافر زندیق کہہ سکتے ہیں، کافر جاہد کہہ سکتے ہیں، کافر عنادی کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر منافق نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ کفر نفاق میں زبان سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے اور دل میں کفر ہوتا ہے۔ اب کسی شخص کے دل میں کفر ہے، اس کی معلوم ہونے کا واحد ذریعہ وحی ہے، وحی کا دروازہ بند ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کے دل میں کفر ہے؟ اس لیے آج یہ کافر ہو تو سکتا ہے کہ دل میں کفر ہو، زبان سے اسلام کا اظہار کرے، مگر ہم اس بنیاد پر کسی کو کافر منافق نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کے دل کے اندر کفر ہے اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، کسی شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، وہی آ جاتی اور آپ کو پتہ چل جاتا۔ آج اس کے معلوم ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا کفر نفاق ہونے کے باوجود ہم کفر نفاق کی بنیاد پر کسی کو کافر منافق کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ وفات 1396 ہجری وہ تحریر فرماتے ہیں، کیا کفر و نفاق عہد نبی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ اس معاملہ میں صحیح بات یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے کسی قول فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات، اسلام کی مخالفت میں کوئی عمل ظاہر ہو اور ثابت ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کو پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول اور فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تعریف ثابت ہو جائے، مگر وہ اپنے ایمان اسلام کو مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا، اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے کفر کا معنی بیان کیا، پھر کفر کی اقسام بیان کی۔ اب یہ بات سمجھیں کہ کسی شخص کو دنیا میں کافر کہنا، دنیا میں کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ نہایت اہم اور خطرناک مرحلہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، لا یرمی رجل رجلا بالکفر او الفسوق الا ارتد علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے یا فاسق کہے اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر اور فاسق نہیں، تو یہ فتویٰ تکفیر یا فتویٰ تفسیق اس فتویٰ لگانے والے پر لوٹا جائے گا، یہ خود کافر یا فاسق ہوگا۔ اگرچہ اس حدیث مبارک کے معانی علماء کرام نے اور بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہم مسئلہ بہت ہے۔ کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانے میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، اگر حاجی صاحب کی صحبت مجھے نہ ملی ہوتی تو میں فتویٰ باز مولوی بنتا۔ میں فتویٰ باز مولوی اس لیے نہیں بنتا، حضرت حاجی صاحب کی صحبت مجھے میسر تھی۔ میں علماء کرام کی خدمت میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ علماء کرام ایسے شخص سے جس کے علم عمل پر آپ کو اعتماد ہو، آپ کا ان سے مزاج ملتا ہو، آپ کا ان سے رابطہ ہو سکتا ہو، تو ان سے بیعت کریں۔
اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیں، اور آپ یقین فرمائیں غیر عالم کا بیعت ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا عالم اور مبلغ کا بیعت ہونا، اور پھر بیعت ہونے کے بعد مرشد پر فنا ہونا اور مرشد کے قدموں میں زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں، فتوے میں بہت زیادہ احتیاط کام لیں۔ قاضی ابو الفضل ایاز بن موسیٰ بن ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی، وفات 544 ہجری، وہ نقل فرماتے ہیں لِأَنَّ إِدْخَالَ كَافِرٍ فِي الْمِلَّةِ وَإِخْرَاجَ مُسْلِمٍ عَنْهَا عَظِيمٌ فِي الدِّينِ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ فصل فی تحقیق القول فی اکفار المتأولین، یعنی کسی کافر کو مسلمان کہنا یا مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں کس درد کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ فتوی تکفیر، فتوی تضلیل، فتوی تفسیق میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ فتوی تکفیر، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، فتوی تضلیل، کسی کو گمراہ کہنا، فتوی تفسیق، کسی شخص معین کو فاسق کہنا، یہ بہت اہم اور خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں اور اس بحث کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ کبھی بھی الجھن کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے الفاظ، بہت سارے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان سے کفر نظر آتا ہے لیکن وہ کفر نہیں ہوتا۔ تو ایسے مقامات کہ جہاں بظاہر کفر ہو لیکن پھر بھی ان کلمات کے قائل کو کافر نہ کہا جائے، ذرا اس کو توجہ سے سمجھیں۔ فتوی تکفیر میں احتیاط، یعنی کلمات کفریہ ہوں لیکن اس کے قائل کو کافر نہیں کہنا۔ کس مقام پر؟ ذرا یہ مقامات توجہ سے سمجھ لیں، ان مقامات کو گن لیں اور بہت زیادہ اس کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1، احتمال، یعنی اگر کوئی شخص صحیح العقیدہ مومن زبان سے ایسا جملہ کہے جس کے 100 معانی اور 100 مطالب ہوں، 100 احتمالات ہوں، ان میں 99 احتمال اگر کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو بھی اس شخص کو کافر نہیں کہنا بلکہ اس شخص کو مومن کہنا ہے۔ امام زین الدین ابن نجیم المصری رحمہ اللہ تعالی، وفات 970 ہجری، البحر الرائق باب احکام المرتدین، فرماتے ہیں وفی الخلاصۃ وغیرہا اذا کان فی المسألۃ وجوہ توجب التکفیر ووجہ واحد یمنع التکفیر فعلى المفتی ان یمیل الی الوجہ الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم۔ جب کسی مسئلہ میں کئی احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو مفتی کو ایمان والے احتمال کو لے کر کفر کا فتویٰ نہ دینا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ وفی البزازیۃ الا اذا صرح بارادۃ موجب الکفر فلا ينفع التاویل حینئذ۔ ہاں، بزازیہ میں یہ اضافہ بھی ہے، اگر قائل خود ہی کفر والے احتمال کو متعین کر دے تو پھر کسی تعویل سے اس کو کفر سے نہیں بچا سکتے، پھر ہم اس کو کافر ہی کہیں گے۔ تو اگر کسی لفظ میں، کسی کلمہ میں، کسی جملے میں کئی احتمال، حتیٰ کہ 99 احتمال بھی کفر کے ہوں، ایک احتمال ایمان کا ہو سکتا ہو اور کہنے والا مومن ہو تو اس کو مومن ہی سمجھا جائے گا، اللہ یہ کہ اس احتمال پہلو کو خود رد کر دے، وہ کہ میری مراد یہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، میری دوسری مراد ہے، پھر ہم اس کو کفر سے کیسے بچا سکتے ہیں؟
اس لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم کسی بھی شخص کو کافر بناتے نہیں، ہاں ہم کافر بتاتے ہیں۔ کافر بنانا اور ہے، کافر بتانا اور ہے۔ کافر بنانے کا معنی کہ ہم مسلمان کو کافر کہہ دیں، اور کافر بتانے کا معنی کافر کو کافر کہیں۔ تو ہم کافر بناتے نہیں، ہم کافر بتاتے ہیں۔ تو جہاں احتمال ایمان والا موجود ہو اسی کے لینا چاہیے۔ اس کی بہت بہترین مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 942 ہجری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا اور اس نے امام صاحب سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ ما تقول فی رجل لا یرجو الجنت ولا یخاف من النار، اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ جو جنت کی امید نہیں کرتا اور جہنم سے وہ ڈرتا نہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، مردار کو کھاتا ہے، وَيُصَلِّي بِلَا رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ، بغیر رکوع اور سجدہ کیے نماز پڑھتا ہے، وَيَشْهَدُ بِمَا لَا يَرَى، اور جس کو نہیں دیکھا اس کی گواہی دیتا ہے، بن دیکھے گواہیاں دیتا ہے، وَيَبْغُضُ الْحَقَّ، حق کو ناپسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْفِتْنَةَ، فتنے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، فتنے کو پسند کرتا ہے، حق کو ناپسند کرتا ہے اور فتنے کو پسند کرتا ہے، وَيَفِرُّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے بھاگتا ہے، وَيُصَدِّقُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، یہود اور نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے یہود بھی ٹھیک کہتے ہیں، نصارہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اور یہ شخص آیا جو امام صلی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سخت نفرت رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا۔ جب اس نے امام صاحب سے پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا تو مجھ سے ایسی بات پوچھتا ہے جس کا تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو امام صاحب نے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے کہا جو شاگرد تھے، اس کا جواب دو، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، شر و ازرجن ہادی صفات و کافر، یہ تو کافر کی صفات ہے، یہ بات کہنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ فتبسم ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ مسکرانے لگ گئے، اور امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص اولیاء اللہ میں سے، صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اور حضرت امام صلی رحمۃ اللہ اس شخص سے فرمایا کہ اگر میں تجھے یہ بتاؤں یہ اللہ کا ولی ہے تو یہ بتا جو تو میرے بارے میں ہر وقت گندی زبان استعمال کرتا ہے، اپنی زبان کو روک لے گا اور اپنے نامہ اعمال کو جو تو بھر رہا ہے روزانہ غلط باتوں سے، تو کیا غلط باتوں سے رک جائے گا؟ اس نے کہا جی بالکل، حالانکہ امام صاحب سے بغض رکھتا تھا۔ امام صاحب فرمانے لگے دیکھو بات سمجھو، یہ جو کہتے ہیں لا یرجو الجنت ولا یخاف من النار، جنت کی امید نہیں رکھتا، جہنم سے ڈرتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ جنت اور جہنم کی بجائے یہ جنت کے رب کی امید رکھتا ہے اور جہنم کے رب سے ڈرتا ہے، جہنم سے نہیں، جہنم کے پیدا کرنے والے اللہ سے ڈرتا ہے، اور جنت نہیں، جنت کے بنانے والے خدا کی امید رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! ظاہر ہے اصل تو رب کا خوف ہے نا، اللہ کے خوف کی وجہ سے جہنم کا خوف ہے، تو معنی یہ ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا کہ وہ شخص اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو مکمل یقین ہے کہ میرا اللہ میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا، فلا یخاف اللہ تعالی ان یجور علیہ، تو وہ اللہ کے
ظالم ہونے سے نہیں ڈرتا، یعنی وہ سمجھتا کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا میرے ساتھ کبھی بھی، یہ معنی اللہ سے خوف نہ کرنے کا۔ اور یہ جو تو نے کہا وَيَأْكُلُ الْمَيْتَ، مردار کھاتا ہے، اس کا معنی ہے یاکل سمک، مچھلی کھاتا ہے۔ ظاہر مچھلی کو ذبح تو نہیں کیا جاتا، بغیر ذبح کے کھاتے ہیں۔ اور یہ جو تو نے کہا وَيُصَلِّي بِلَا رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ، بغیر رکوع سجدے کے نمازیں پڑھتا ہے، اس کا معنی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ نماز جنازہ میں رکوع بھی نہیں اور سجدہ بھی نہیں۔ اور یہ جو تو نے کہا وَيَشْهَدُ بِمَا لَا يَرَىٰ، بن دیکھے گواہی دیتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا کہ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس کا معنی ہے کہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کو قرآن حق کہہ رہا ہے اور موت کو ناپسند کرتے نہیں طبی طور پہ۔ اور یہ جو تو نے کہا کہ فتنہ سے پیار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہے، اور مال اولاد سے یہ پیار کرتا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا یفر من الرحمہ، وہ رحمت سے دوڑتا ہے، اس کا معنی وہ بارش سے دوڑتا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا یصدق الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہودی اور نصارہ کہتے تھے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہود کہتے ہیں نصارہ باطل، نصارہ کہتے ہیں یہودی باطل، یہ دونوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی دونوں ٹھیک کہتے ہیں، یہودی بھی باطل ہیں، نصارہ بھی باطل ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے جب آپ نے جواب دیا فقام الرجل وقبل راسہ وقال اشہد انک علی الحق، یہ شخص کھڑا ہوا، قام الرجل کھڑا ہوا، وقبل راسہ امام صاحب کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا، اور کہتے ہیں اشہد انک علی الحق، میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو حنیفہ تو بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کوئی شخص ایک جملہ یا ایک کلمہ ایسا کہے جس میں کئی احتمالات کفر کے ہوں، ایک احتمال ایمان کا ہو، کہنے والا مومن ہو، اس کو مومن ہی کہنا ہے۔ ہاں الا یہ کہ جو احتمال ایمان والا ہے وہ اس کو خود ہی رد کر دے تو پھر تو خود کو کافر کہہ رہا ہے، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح دور کر لیں۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض حضرات اس عبارت سے یہ سمجھے ہیں کہ اگر کسی شخص کے 99 عقائد کفریہ ہوں، ایک عقیدہ ایمان کا ہو تو اس کو مومن ہی سمجھنا ہے، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ اگر کسی شخص کے 99 عقائد کفریہ ہوں، ایک عقیدہ ایمان کا ہو تو اس کو مومن سمجھنا ہے، یہ 100% غلط ہے۔ اس جملے کا معنی یہ ہے اگر کوئی شخص مومن ہے لیکن ایک لفظ اس کی زبان سے، ایک کلمہ اس کی زبان سے، ایک جملہ اس کی زبان سے ایسا نکلا جس میں 99 احتمال کفر کے ہیں، ایک احتمال ایمان کا ہے، 99 معنی کفر کے ہیں، ایک معنی ایمان کا ہے، 99 مطالب کفر کے ہیں، ایک مطلب ایمان کا ہے، ہم ایمان والے احتمال، ایمان والے معنی، ایمان والے مطلب کو ترجیح دیں گے اور اس کو مومن کہیں گے۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ 99 عقیدے کفر کیوں، ایک عقیدہ ایمان کو تو پھر بھی مومن کہیں گے۔ ایسا دنیا میں کون سا کافر ہوگا کہ جو کوئی ایک بات ایسی نہ مانتا ہو جو ایمان والی ہو؟ کون سا کافر ہوگا؟ اللہ کا وجود ابو جہل بھی مان رہا ہے، تورات یہودی مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آسمانی کتاب انجیل عیسائی مان رہے ہیں۔ ایسا کون سا بندہ ہوگا؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمۃ الحق، فرماتے ہیں فقہا نے جو فرمایا ہے کہ اگر 99 وجہ کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی تو تکفیر جائز نہیں۔ اگر اس کا وہ مطلب ہو جو نیچری وغیرہ سمجھتے ہیں تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہ ہوگا
کیونکہ ہر کافر میں کوئی نہ کوئی تو وجہ اسلام کی پائی جاتی ہے، مثلا عقیدہ توحید کا، قیامت کا، یا کوئی عمل یا کچھ اخلاق کے سخاوت، مروت وغیرہ۔ تو کیا اس سے اسلام کا حکم کیا جاوے گا؟ سو فقہا کی مراد یہ نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کسی قول یا فعل میں کفر کے تو 99 محل محتمل ہوں اور ایک تعویل اسلام کے محتمل ہو تو اس تعویل پر حکم کریں گے۔ اسی طرح امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 393 سوال نمبر 498 مشہور ہے کہ اگر کسی شخص میں 99 وجہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ دینا نہ چاہیے۔ تو شارع علیہ السلام نے بہت سے کلمات کو کفر کے لیے وضع کیا ہے، تو پھر کلمات کفر کو کفر کے لیے وضع کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر محض زجر مقصود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فی زماننا بڑے بڑے عالم بعض لوگوں کو ذرا سی بات پر بلکہ حقیقت میں کلمات کفر کے ارتکاب پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس فتویٰ کو کس پر محمول کرنا چاہیے؟ جواب، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر 99 باتیں کفر کی موجب پائی جاویں تب بھی فتویٰ نہ دیں۔ 99 تو بہت ہوتی ہیں، اگر ایک امر بھی موجب کفر یقینی پائی جائے تب بھی فتویٰ دے دیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خود اس امر میں بہت سے احتمال ہیں، بعض احتمالات پر تو وہ موجب کفر ہے اور وہ احتمالات 99 ہیں، اور بعض احتمال پر وہ موجب کفر نہیں اور وہ ایک ہے، تو اس صورت میں اس امر کو معمول اسی احتمال پر کریں گے جو موجب کفر نہیں اور تکفیر سے احتیاط کریں گے۔ یہ پھر اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی اگر کوئی شخص مومن ہے، پکا مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، ایک لفظ، ایک کلمہ، ایک جملہ ایسا کہتا ہے جس میں 99 احتمال کفر کے ہیں، ایک احتمال ایمان کا ہے، ہم اس کو مومن ہی سمجھیں گے۔ ہاں اگر وہ اپنی زبان سے ایک احتمال کفر کو خود ختم کر دے تو پھر وہ کافر ہوگا۔ یہ معنی ہرگز نہیں کہ اگر کسی شخص میں 99 وجوہ کفر کے ہوں اور ایک وجہ مومن کی ایمان کی ہو تو اس کو پھر بھی مومن سمجھیں گے، یہ بات ہرگز نہیں۔ مومن ہونے کے لیے تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے کسی ایک ایمانیات میں سے کسی ایک وجہ ایمانی کا انکار کر دینا کافی ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر دیں اور اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ فتوی تکفیر میں بہت احتیاط کریں۔ اس پر پہلی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، احتمال۔ دوسری وجہ سبقت لسانی، یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہہ دے جو کہنا چاہ نہیں رہا تھا، زبان کنٹرول سے نکل گئی، غیر اختیاری جملہ کہہ دیا، غیر شعوری کہہ دیا، کہنا کچھ اور چاہتا تھا، کہہ کچھ اور دیا، اور جو زبان سے نکل گیا اس پر پکا نہیں ہے کہ میں نے ٹھیک کہا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سبقت لسانی ہو گئی ہے، جلدی سے میری زبان سے نکل گیا ہے۔ تو سبقت لسانی کی بنیاد پر جو بات نہیں کہنا چاہتا تھا، اگر ایسی بات کہہ دی جو کفریہ ہے تو اس شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ امام فخر الدین حسن بن منصور المعروف قاضی خان رحمہ اللہ تعالی، وفات 592 ہجری، فتاوی قاضی خان میں تحریر فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْخَاطِي إِذَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ خَطَأً بِأَنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ خَطَأً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كُفْرًا عِنْدَ الْكُلِّ۔ اگر کسی شخص کی زبان سے غلطی سے کلمہ کفریہ نکل گیا کہ وہ ایسی بات کہنا چاہتا تھا جو کفریہ نہیں، لیکن غلطی سے اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکل جاتا ہے تو بالاتفاق بھی یہ شخص کافر نہیں ہوگا۔ مثال، صحیح مسلم باب فی الحض علی التوبۃ والفرح بها، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے،
اس کی توبہ پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں جس طرح اگر کسی شخص کا اونٹنی کو سواری گم گئی، یہ جنگل میں تھا، سواری گم گئی اور یہ اسی غم میں سو گیا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اچانک سواری اس کے سامنے موجود تھی، یہ سواری پا کے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ خوش ہو کر اپنی زبان سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا عبدک، اللہ اکبر، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اور یہ کیوں کہا؟ اخطا من شدت الفرح، خوشی میں اتنا خوش تھا کہ سمجھا ہی نہیں میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ کہنا تو یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے کرم کیا، یوں مجھے جانور مل گیا ہے۔ لیکن خوشی سے کیا کہہ دیا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک۔ یہ زبان ہے، سبقت لسانی ہے، کنٹرول میں زبان نہیں تھی۔ تو اب ایسے شخص کو کافر نہیں کہیں گے جس کی زبان سے ایسا جملہ سبقت لسانی سے نکل گیا۔ جب یہ اصول آپ کے ذہن میں آ گیا تو اس سے ایک عبارت بھی حل ہوگی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر اہل بدعت ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت کا ایک مرید تھا، وہ سویا ہوا تھا اور خواب میں وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے اور کہتا ہے جب بھی کلمہ پڑھتا ہوں زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، حالانکہ مجھے خواب میں سمجھ رہا ہوں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، پریشان ہوں، میں پھر کہتا ہوں، پھر وہ زبان سے جملہ نکل جاتا ہے۔ اب اچانک کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں پریشانی کے اندر مبتلا تھا، دوسری کروٹ لیٹ گیا اور میں نے لیٹ کر اپنی زبان سے درود پاک کا ورد شروع کیا تاکہ جملہ میری زبان سے نکل جائے۔ میں نے جب درود پاک کا ورد شروع کیا تو میری زبان سے پھر یہ نکل گیا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی، حالانکہ اب میں بیدار ہوں، خواب نہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قسم جب اس نے پہلے اپنی خواب بیان کی تو حضرت فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شیخ متبع سنت ہے۔ اب ظاہر ہے خواب کی تو تعبیر ہوتی ہے، تیرا شیخ متبع سنت ہے، یہ خواب کی تعبیر بیان کی گئی۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی اس شخص کو کافر کہنا چاہیے تھا، حضرت تھانوی اس کو شاباش دے رہے ہیں، بھئی تو خواب ہے۔ ابھی کہتا ہے نہیں وہ تو خواب نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں آنکھ کھل گئی اور بیدار ہو گیا۔ سنیں ذرا، کہتا ہے جو اس کے جملے زبان سے سنے، وہ کہتا ہے میں پوری عبارت نقل کرتا ہوں، میں سو گیا، کچھ دیر بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہوئی، کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے تھا۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے محمد الرسول اللہ کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ اس طرح درست نہیں ہے، لیکن بے اختیار زبان سے یہ نکل جاتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا، نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطقی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا۔ لیکن حالت بیداری میں جب کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ وہیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی اس کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں۔ کہتے ہیں دیکھو بیدار ہے۔ حضرت تھانوی پھر بھی اس کو کافر نہیں کہہ رہے۔ ہم نے کہا آگے عبارت تو دیکھیں، اگلی عبارت تم نے کیوں کاٹ دی، مکمل عبارت کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے ہے لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسے ہی کچھ خیال رہا تو دوسری بیداری میں رقت رہی، خوب رویا۔ وہ کہہ رہا میں بے اختیار ہوں، زبان قابو میں نہیں تھی، بے نکل جاتا۔ تو یہی میں بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی شخص کی زبان کنٹرول میں نہ ہو، بے اختیاری میں کوئی جملہ کہہ جائے
کہنا کلمہ ایمان چاہتا ہے لیکن نکل کلمہ کفر گیا، اب وہ اس پر راضی تو نہیں ہے، تبھی تو پریشان ہے۔ یعنی خواب میں بھی اگر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نکلے تب بھی پریشان ہے۔ تو جو بندہ خواب میں ان کلمات پر پریشان ہے وہ حالت بیداری میں ان کلمات پر راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت پریشان ہے، وہ پریشانی کا اظہار کر رہا ہے، وہ اس پر مطمئن نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے میں خوش ہوں، حضرت بڑی سعادت ہے، حضرت تھانوی شاباش دیتے، پھر بات تو اور تھی۔ تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور حالت بیداری میں وہ مجبور ہے، زبان کنٹرول میں نہیں۔ ہم نے اس لیے کہا کہ سبقت لسانی کی بنیاد پہ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہہ دے تو ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ مسلمان سمجھیں گے۔ نمبر 3، اکراہ، یعنی اگر کسی بندے کو کلمہ کفریہ کہنے پر مجبور کیا جائے کہ فلاں کلمہ کو ہو وگرنہ تمہیں جان سے مار دیں گے یا تمہارے کسی عضو کو کاٹ دیں گے، اور پھر یہ شخص کو زبان سے ایسا جملہ کہہ دیتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ الفتاوی ہندیہ کتاب الاکراہ الباب الثانی، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل أو قطع رخص له إظهار كلمة الكفر والسب فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يأثم وإن صبر حتى قتل كان مصابا۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے انکار یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمہ کہنے پر مجبور کیا جائے، اگر تو نے کلمہ نہ کہا تو تجھے قتل کر دیں گے یا تیرے کسی عضو کو کاٹ دیں گے، تو اس شخص کے لیے اپنی زبان سے کلمہ کفریہ کہنے کی گنجائش ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کا دل مطمئن ایمان کے ساتھ ہو، یہ بات دل سے نہ کہے، زبان سے کہے اور مجبور ہو کر کہے۔ اس کی مثال السنن الکبریٰ للبیہقی باب المکرہ علی الردہ، حضرت محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں اخذ المشرکون عمار بن یاسر، مشرکین نے عمار بن یاسر کو گرفتار کیا، پکڑ لیا، اور فلم یترکوا حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلیتم بخیر، اور اس وقت تک ان کو گرفتار رکھا اور اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں جب تک انہیں اپنی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان سے نازیبا کلمہ نہیں کہا یا انہوں نے ان کے خداؤں کی تعریف نہیں کی۔ جب انہوں نے چھوڑا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، فرمایا ما براءک، یہ بات کیوں کہی تھی؟ قال شرٌ، اللہ کے نبی اس کے پیچھے یہ پس منظر تھا، یہ میری حالت تھی، یہ وجہ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجھے جب تک میں نے جملے نہیں کہ مجھے انہوں نے چھوڑا نہیں، حضور نے فرمایا کیف تجد قلبک، تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ کہ یا رسول اللہ مطمئن بالایمان، میں ایمان پر مطمئن تھا، یعنی ان کے علاقہ کو اچھا سمجھتا بھی نہیں اور آپ کی شان میں نازیبا جملہ کہنے کو برا سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان عادوا فعود، اگر دوبارہ بھی کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو دوبارہ پھر کہہ لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اجازت دی ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہا تو اس کو مار دیا جائے گا یا عضو کو کاٹ دیا جائے گا، تو ایسے شخص کو اپنی زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، یہ باتیں دل سے نہ کہے، یہ بندہ مجبور ہو کر کے تو پھر گنجائش ہے، وگرنہ گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 4، عدم ارادہ۔ عدم ارادہ کا معنی اگر کسی شخص کے دل میں ایمان موجود ہو اور وہ کسی دینی ضرورت کی وجہ سے زبان سے کلمہ کفریہ کہہ دے تو اس پر فتویٰ کفر نہیں لگائیں گے، یعنی اپنے ارادے سے بغیر وجہ کے رضامندی اور خوشی سے نہیں کہہ رہا، ہاں اس کی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت دینی کی وجہ سے اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھی کافر نہیں کہیں گے بلکہ مومن کہیں گے۔ اس کی مثال صحیح بخاری باب قتل کعب بن الاشرف، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، بتاؤ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔
محمد بن مسلمہ کھڑے کہ یا رسول اللہ آپ ان کا قتل چاہتے ہیں؟ کہا جی بالکل۔ آپ نے کہا مجھے اجازت دے دیں، فَأَذَن لِّي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا، حضور مجھے اجازت دے دیں کوئی مجھے ایسا کلمہ کہنا پڑے جو مناسب نہ ہو۔ فرمایا اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا ان ھذا الرجل قد سألنا صدقہ وانہ قد عنانا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اس شخص نے ہم سے اتنا صدقہ مانا کہ ہمیں تھکا دیا ہے، ہم تنگ آ گئے ہیں، تو میں تیرے پاس آیا ہوں کہ ہمیں کچھ ادار غلہ، کچھ کھانے پینے کا مال دے دو۔ اس نے کہا ابھی تو ذرا دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، تم تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے اسے۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے تیرے پاس آئے ہیں۔ اب ظاہر کلمہ کفریہ ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے، ضرورت کیا ہے ذرا وہ سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا چلو میں آپ کو دیتا ہوں، تو مجھے تم کوئی چیز گروی رکھوا دو۔ کہا جی کیا؟ کہا اپنی بیویاں۔ کہا اپنی بیویاں تو ہم نہیں رکھا سکتے، وانت اجمل العرب، تو عرب کا خوبصورت آدمی ہے، اس فتنے کے اندر ہم کیسے ڈالیں اپنے گھر والوں کو؟ کہا اچھا اپنی اولاد۔ کہا اولاد رکھیں گے لوگ ہماری اولاد کو تانا دیں گے کہ غلے اور کھانے پینے کو تمہارے باپ نے تمہیں گروی رکھ دیا تھا۔ کہا پھر ہم اسلحہ رکھ دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے اسلحہ لے آؤ۔ وقت طے ہو گیا۔ اب یہ محمد بن مسلمہ اور کعب بن اشرف کا رضائی بھائی ابو نائلہ اور ساتھ انہیں 2 بندے لیے اور رات کو چلے گئے۔ رات دروازے پہ دستک دی قلعے پر، پوچھا جی کون؟ اللہ کون؟ محمد بن مسلمہ، ساتھ ابو نائلہ، اس کا رضائی بھائی۔ کہتا جب یہ باہر نکلنے کا رات کو تو اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا اسمع صوتا کأنہ یقطر منہ الدم، مجھے اس آواز سے ٹپکتا ہوا خون محسوس ہو رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی دیکھو بظاہر کتنی سمجھدار عورت تھی۔ اس نے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ پھولا ہوا تھا نا۔ اس نے کہا دیکھو ان الکریم لو دعی الی طعنۃ بلیل لاجاب، کسی سخی آدمی کو رات کو بھی نیزے کے ساتھ لڑنے کے لیے بلاؤ تو نکلتا ہے۔ یہ کیا؟ محمد بن مسلمہ گئے تو اس کا سر سونگا، کہا بڑی زبردست خوشبو ہے یار، یہ خوشبو تو نے کہاں سے لی ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب مسلمہ کہنے لگے ما رأیتک الیوم ریحا، جیسی خوشبو آج مزیدار ہے ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا عندی اعطر نساء العرب و اکمل العرب، میرے پاس ایسی عورت ہے کہ جو عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ، یعنی ہر وقت معطر رہتی ہے، اور عرب کی عورتوں میں سب سے خوبصورت عورت ہے وہ میرے پاس ہے، یعنی اس کی وجہ سے میرے جسم میں خوشبو آ رہی ہے۔ کہا ذرا سونگ سکتا ہوں؟ کہا جی سونگو۔ سونگی، کہا جی مزہ آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے میں دوبارہ سونگ سکتا ہوں؟ کہا سونگ لو۔ اپنے ساتھیوں کہہ رکھا تھا جب اس کو سر سے پکڑوں کام تمام کرنا، بالوں سے پکڑا، سونگا، ساتھیوں کو اشارہ کیا، ان نے تلوار ماری اور گردن کاٹ کے رکھ دی۔ یہ واپس آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کے دشمن کا کام تمام کر دیا گیا۔ اب دیکھو انہوں نے کلمہ کفریہ کہا اس تک پہنچنے کے لیے، اور مقصود کفر نہیں، مقصود ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اللہ کے نبی کی خدمت، حضور کے حکم پہ لبیک کہنا تھا۔ تو خیر میں نے بتایا دینی ضرورت کے تحت اگر کوئی شخص ایسا جملہ کہہ دے جو بظاہر اسلام نہ ہو تو اس بنیاد پر فتوی کفر نہیں لگاتے۔ باقی آگے انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں علم صحیح عطا فرمائے، عمل نافع متقبل صالح عطا فرمائے۔ اللہ آپ حضرات کو دیر دور کے لیے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔